الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ بہت دیر سے چنتاپرتی کی جامعہ مسجد میں چھوٹے بچوں کا سالانہ اجلاس سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا قریہ ہے، قصبہ ہے، جہاں 2 مسجدیں ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بھی اسی اعتبار سے ہے۔ اس کے باوجود ایک بڑی تعداد مسجد میں ہونے والے مکتب سے جڑی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، یہاں کے چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے، لڑکیوں نے دعائیں، کلمات، احادیث، قرآن کریم کی سورتیں، نماز کے فرائض، وضو غسل کے فرائض، کھانے پینے کی سنتیں، یہ سب آپ کے سامنے پڑھ کر کے بچوں نے سنایا ہے۔ اور بچپن میں پڑھی ہوئی چیز علماء فرماتے ہیں الحفظ فی الطفل، بچپنے میں حفظ یاد کرنا، زبانی یاد کرنا، کالنقش علی الحجر، پتھر کے اوپر لکیر کے مانند ہے۔ بچپن میں جو بات بچوں کو یاد ہو جائے وہ ایک زمانے تک ان کے دماغ میں رہتی ہے۔ ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 2020 پر 4، تقریباً 20-22 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ گجرات میں، گجرات کا تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم نہیں، تجھے معلوم ہے؟ گجرات ہندوستان کا ایک بڑا صوبہ ہے گجرات۔ وہاں پر آج سے 20-22 سال پہلے ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، ارتھکویک۔ اس زلزلے میں بہت نقصان ہو گیا۔ باہر جو مائیں سن رہی ہیں ان سے بھی درخواست ہے توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں، مکتب میں بچے کو بھیجنے کی کتنی ضرورت ہے آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا۔ گجرات میں آج سے 20-22 سال پہلے بہت بڑا زلزلہ آیا۔ اس زلزلے میں کافی نقصان پہنچا، گھر کے گھر زمین بوس ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں اور بہت سارے بڑے بڑے مالدار غریب ہو گئے، اور جو پہلے سے ہی غریب تھے وہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہو گئے۔ ایسے موقع کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں۔ کچھ کا مقصد ہوتا ہے نام حاصل کرنا، کچھ کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اپنے ریلیجین کی طرف مائل کرنا، انٹروڈیوس کرنا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، قریوں میں یہ عیسائیوں کے سکول چلتے ہیں، عیسائیوں کے ہیلتھ کیمپ چلتے ہیں،
عیسائیوں کے ماہانہ پینشن کے کیمپس چلتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بوڑھے لوگ علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں، مجبوری میں وہاں پر جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پینے اور کسی چیز کے بہانے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں ان کا دیا ہوا لے کر کھا پی کر آتے ہیں۔ آتے آتے وہ دو چار اپنے شرک اور کفر کی باتیں کان میں ڈال دیتا۔ تو گجرات کے اندر آج سے 20-22 سال پہلے بڑا زلزلہ آیا، تو اس زلزلے کے بعد کچھ اسلام کے خلاف غیر مسلم طاقتوں نے وہاں کیا کیا، خاص کر مسلم محلے کو چنا، جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی، وہاں پر جا کر کے سٹیج لگایا، سٹیج لگا کر کے راشن بانٹنا شروع کیا، اور غیر مسلم بھی آ کر بھی راشن لیتے رہے وہاں، اور مسلمان بھی جا کر راشن لیتے رہے۔ وہاں مجمع میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ لوگ لائن سے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں اور راشن لے رہے ہیں، تو ایک بچہ 11-12 سال کا بچہ راشن کو ہاتھ میں لیا، آتے آتے سٹیج پر پھینک کر کے اتر کر آ گیا خالی ہاتھ۔ جب وہ بچہ نیچے اتر کر کے آیا، اس کے گھر والوں نے اور دوسرے مسلمان بھائیوں نے اس بچے سے پوچھا، ارے بیٹے، تم کو تو راشن کا پیکٹ ملا تھا، چاول کا پیکٹ تم کو دیا گیا، دودھ کا پیکٹ تم کو دیا گیا، تیل دیا گیا، چینی ہے، یہ دال ہے، سب کچھ تم کو دیا گیا، اور وہ تم لے کر بھی آ رہے تھے، لیکن آتے آتے تم نے سٹیج پر ہی چھوڑ کر خالی ہاتھ کیوں اتر کر آئے؟ تو وہ 11-12 سال کا بچہ کیا بولتا ہے معلوم؟ سنو یہ بات غور سے۔ وہ 11-12 سال کا بچہ یہ بولتا ہے کہ جب میں راشن کا پیکٹ لے کر کے نکلنے لگا، سٹیج پر موجود آدمی نے مجھ سے کہا کہ یہ راشن کا پیکٹ فلاں بت کے نام پر تم کو دیا جا رہا ہے، اس بت کا نام ایک مرتبہ بول۔ اس مسلمان بچے سے کہا جا رہا ہے کہ تو فلاں بت کا نام اپنی زبان سے بول اور اس کی تعریف کر، جیسے غیروں کے یہاں وہ لفظ بولا جاتا ہے، اس طرح کا لفظ اس مسلمان بچے سے بولنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو اس بچے نے کیا کہا کہ جب میں راشن کا پیکٹ لے کر نیچے اتر رہا تھا، تو دینے والوں نے مجھ سے کہا کہ اس بت کی تعریف کرو اور اس کا نام اپنی زبان سے عزت کے ساتھ لو، تو میں نے فوراً وہ راشن کا پیکٹ وہیں چھوڑا اور نیچے اتر آیا۔ اس سے پوچھا گیا، ارے نام لے لیتا تو کیا ہو جاتا؟ زبان سے ہی تو نام لینا ہے، لے لے اور راشن تجھے مل جائے گا۔ اس بچے نے کہا، سنیے یہ بات، مائیں بھی غور سے سنیں۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ میں مکتب میں پڑھنے جاتا ہوں، مسجد میں میرے استاد کے پاس قرآن پڑھنے جاتا ہوں، نورانی قاعدہ پڑھنے جاتا ہوں، حدیث کی دعائیں میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، تو میرے استاذ نے مجھے سبق پڑھایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ بیٹا سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا تیرا اور ساری دنیا کا خالق و مالک نہیں ہے، خدا کہلانے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا دنیا میں جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بچے کو بتایا گیا، سکھایا گیا، تو اس بچے کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، میرا خدا تو اللہ ہے، اور یہاں پر کسی بت کو خدا کہہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے نام پر مجھے راشن دیا جا رہا ہے، میں نہیں لیتا، میں بھوکا مر جاؤں گا، لیکن بت کا نام لے کر کے یہ راشن میں حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسا ایمان کہاں سے آیا بچے کو؟ یہ ایمان آیا
مسجد میں مکتب میں پڑھنے کی وجہ سے. بچپن میں بچے کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی تجھے عزت دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، امتحان میں کامیاب کرنے والا نہیں، جان میں مال میں برکت دینے والا، نوکری دلوانے والا، سب لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے. بچوں کے دماغ میں یہ بات بچپن میں ہی بٹھانا ہے. آپ کے چنتاپرتی کے کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ہمارے پاس فون آتے رہتے ہیں، پورے چتور ڈسٹرکٹ سے، ہر علاقے سے ہمارا رابطہ ہے، تعلق ہے. مولانا عبدالرحیم صاحب کا بھی تعلق ہے. ہمارے پاس پورے ڈسٹرکٹ کا رپورٹ ہوتا ہے. 1200 علماء کرام پورے ڈسٹرکٹ میں ہیں. ہمارے پاس سب کے تعلقات ہیں، فون آتے رہتے ہیں. آپ کے چنتاپرتی کی عورتیں غیروں بتوں کے سامنے جا کر کے منت مانگ رہی ہیں، بتوں کے سامنے جا کر کے منتیں مان رہی ہیں. وہاں کا دیا ہوا وہ جو میٹھا ہے اس کو کھا رہی ہے، اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس بت کو خوش کرو، اس کے سامنے ناریل پھوڑو، اس کے سامنے کپڑا ڈالو، اس کے سامنے پھیرے لگاؤ تو ہمارا کام ہو جائے گا، بچی کا امتحان میں کامیابی کے ساتھ نمبر آ جائیں گے. یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. بت کے سامنے جانا، اس کے سامنے جھکنا اور اس سے منتیں ماننا، قبروں سے منتیں ماننا، یہ سب کا سب کیا؟ شرک ہے، کفر ہے. ایمان اس کے دل سے نکل چکا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ان عورتوں نے مکتب میں نہیں پڑھا، ان عورتوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، بہت بڑے اللہ والے، انڈیا کے قرآن شریف کے مفسر، وہ فرماتے ہیں اگر بچپن میں کسی بچے نے ناظرہ ایک قرآن کمپلیٹ سے پڑھ لیا نا، وہ بچہ بھوکا مر جائے گا لیکن بے ایمان کبھی نہیں مر سکتا. حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر بچپن میں بچے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اس قرآن کی برکت سے کیا ہوگا؟ وہ بچہ اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں بیچے گا. وہ قرآن کی یہ برکت ہے. بچوں کو بچپن سے ہی قرآن پڑھانا، مکتب سے جوڑنا. ممبئی کے اندر ایک بہت بڑے مولانا ہیں، مولانا منیر احمد صاحب، بہت بڑے اللہ والے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا ایک مرتبہ علماء کی مجلس میں یا کسی اور جگہ. ہائی وے پر، کسی جگہ ہائی وے پر کار کا ایکسیڈنٹ ہوا. اس میں میاں بیوی اور بیٹا یہ جا رہے تھے کسی پروگرام سے، شادی وغیرہ سے واپس گھر جا رہے تھے. کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، کار پلٹ گئی. کار پلٹنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ڈرائیور جو کہ باپ ہے اس کا سر پھٹ گیا، خون بہہ رہا ہے. ماں اس کا سر بھی پھٹ گیا، خون بہہ رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے وہ بچ گیا. ایسا ہوتا ہے. ہماری مدن پلی میں ایک جگہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو ایک بڑے میاں نے مجھے کہا حضرت تم نہ ایک بچے سے ملاتا ہوں. یہ بول کر کے ایک بچے کو بلائے. اس بچے کی عمر مشکل سے 11 سال یا 10 سال. کیا بات، تیرا بیان سنیں گے؟ میرا بیان سننا ہے نو، تیرا بیان سننا. خاموش ہو جا رہا. تو شادی میں نکاح پڑھانے گیا میں، تو وہاں پر ایک بڑے میاں نے مجھ سے کہا حضرت تم نہ ایک بچے کو ملاتا ہوں. بچے کو بلوائے. اس کی عمر کیا؟ مشکل سے 10-11 سال. اس بچے کو بلائے اور بولے حضرت اینوآ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کار میں جاتے تھے، تقریباً 11 یا 14 آدمی بڑی گاڑی میں جا رہے تھے، سب مر گئے، یہ بچہ زندہ بچ گیا. کار میں بیٹھے ہوئے سب مر گئے، ایک بچہ یہ زندہ رہ گیا. اللہ کی قدرت ہے.
جس کو زندہ رکھنا چاہے گا زندہ رکھے گا، جس کو مارنا چاہے گا مارے گا۔ تو ہائی وے پر روڈ میں ایکسیڈنٹ ہوا، باپ کا سر پھٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، ماں کا سر پھٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، ایک بچہ ہے 8-9 سال کا، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ خیر لوگ ادھر سے ادھر سے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کے کار کے دروازے وغیرہ توڑ تاڑ کر کے نکالے، بچے کو بھی باہر نکالا، ماں کو بھی نکالا، باپ کو بھی نکالا۔ تو لوگوں نے کیا دیکھا، وہ چھوٹا سا بچہ 8-9 سال کا بچہ بھاگ کر کے گیا، امی کے کان میں کچھ بول کر کے آیا، وہاں سے نکل کر کے باپ کے پاس آیا، باپ کے کان میں کچھ بول کر کے آیا۔ اس طرح 2-3 دفعہ اس نے چکر لگایا۔ دیکھنے والے حیران پریشان کہ یہ بچہ کیسا ہے، ادھر جاتا ہے امی کے کان میں کچھ بولتا ہے، ادھر آتا ہے ابا کے کان میں کچھ بولتا ہے، ایسا بار بار ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ خیر ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اسپاٹ ڈیڈ، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اسپاٹ ڈیڈ۔ تو وہاں جتنے لوگ تھے بچے کو اٹھا لیے، سینے سے لگایا، ماؤں نے، عورتیں وہاں پر تھی انہوں نے سینے سے لگایا، اس کو پانی وغیرہ پلایا، تسلی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ تھوڑا رونا دھونا بند کیا تو اس سے پوچھا، بیٹا ایک بات بتاؤ، تم امی کے پاس گئے کان میں کچھ بول رہے تھے، پھر ابا کے پاس گئے کان میں کچھ بول رہے تھے ان کے مرنے سے پہلے، کوئی سیکرٹ بات ہے کیا؟ کار میں کچھ پیسہ وغیرہ ہے کیا؟ کوئی چابی ہے، کوئی پاسورڈ ہے، کوئی خاص بات ہے کیا تم دونوں سے بات کر رہے تھے؟ تو بیٹے نے کہا روتے روتے اپنی توتلی زبان میں اس نے کہا کہ میں ہمارے گھر کے پاس مسجد میں مکتب میں پڑھنے جاتا ہوں، ہمارے استاذ نے، ہمارے حضرت نے، قاری صاحب نے، امام صاحب نے ہمیں حدیث پڑھائے، 40 حدیثیں یاد کرا دی بچوں کو۔ ان میں ایک حدیث کیا پڑھایا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری لفظ کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے جس کی زبان سے کلمہ نکلے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میرے استاد نے ہمیں مکتب میں یہ سبق پڑھایا ہوا ہے، میری ماں یہاں مر رہی ہے، میرے استاد کی بات مجھے یاد آئی تو میں نے جا کر میری ماں کے کان میں کلمہ پڑھ کر کے سنایا کہ امی کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلی جائے گی۔ ادھر دیکھا کہ باپ بھی مرنے والا ہے، میں باپ کے قریب گیا، اس کے کان میں کلمہ پڑھ کر کے سنایا کہ ابا جان کلمہ پڑھ لو آپ جنت میں چلے جائیں۔ بتائیے چھوٹے بچے کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی یہ بات؟ مکتب میں پڑھنے کی برکت سے آئی۔ مکتب میں استاد نے جو پڑھایا، مکتب میں قاری صاحب نے، امام صاحب نے جو پڑھایا، حدیث جو ان کو پڑھ کر کے سمجھایا، وہ ان کے دل میں بیٹھ گئی تو کیا ہو گیا؟ ماں باپ کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ معمولی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں آپ جیسی بات ڈالیں گے اس کا اثر ویسا ہی ہو کر کے رہے گا۔ تو اپنے بچوں کو مکتب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ میں نماز کے لیے گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ایک بچہ جو ہے مسجد میں گھڑی دیکھ رہا تھا، ایسے ایسے کر کے، ہانک ایسے ایسے کر کے۔ میں اس کو نزدیک بلایا اور پوچھا کیا بڈھا ہو گیا کیا کہ واچ میں ٹائم دستا نہیں، اتنے بڑے بڑے حرفائی منجے دستے ہیں، تھی دستن کیا؟ انہیں بولا حضرت میرے ہنکیاں کو بربر دستا نہیں۔ اتنے میں ان کے ابا آئے، ان سے میں نے پوچھا انہیں تمہارا آج کا بیٹا ہو حضرت کیا اسے ہنکیاں دستے نہیں کہتا ہے، کیا مشکل کیا ہے؟ تو باپ نے کہا حضرت دن بھر کھیلتا رہتا، دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ کھیلتا رہتا، اسکول سے آیا تو اٹھا لیتا موبائل، پب جی، اسے مار اسے مار، اسے مارے اسے مار، ایج کام۔ پھر ٹیوشن کو جا کو آیا پھر موبائل اٹھا لیتا۔ پہلے ہمارے بچوں کو کاندھن لاتے تھے، بوڑیاں کنے، ندیاں کنے، گھوڑاں کنے، وہاں سے پکڑ لے کھاتے تھے۔
घरांगणे आको कोण तो पूछे तो महाभाषा कहाँ है, वहाँ अगर पूछे तो रे वहाँ गांगी नद्यांगे नदी कने है देख, वहाँ कबड्डी खेलता था देख, बुला ले का जाकर। आजकल बच्चा को कान धरना ना सो, घर में बेडरूम में कोने में बुरखा पहन ले को गेम खेलता था। हमारे बच्चे ऐसे खराब हो गए। लड़कियां जिनको बालिग होने के बाद किसी गैर महरम नहीं देखना, ये लड़कियां बचपन से ही माँ बाप की तरबियत ना होने की वजह से ये लड़कियां खराब हो रही। टिकटॉक के ऊपर अपना फ़ोटो लेती हैं, डालती हैं, काले ड्रेस में मैं कैसा दिखता हूँ, लाल ड्रेस में कैसे दिखता हूँ, सिर पर ओढ़नी है तो कैसी रहता हूँ, ओढ़नी नहीं है तो कैसी रहता हूँ, बाला खोल लेकर है तो शैतानी के नाथ दिसूंगी, चोटी डाल ली है तो इंसान के नाथ दिसूंगी, मुझे देखो तुम, ये कह करके लड़की इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर लड़कियां अपने फ़ोटो डाल रही है। और बाबा को सऊदी में हता सो, वहाँ कचरा झाड़ लेता, पेट्रोल पकड़ लेता, टैराम पोछ लेता, महीने को 20,000, 30,000, 25,000 कमा को यहाँ भेजता। यहाँ आको अम्मी क्या समझती है थी उसकी जोरो, मेरा मर्द आको वहाँ बहुत बड़ा सेल्समैन, उन्हें सेल्समैन बड़े पोस्ट में है, अकाउंट में है, महीने 50,000 रुपये, 60,000 रुपये भेजता है, उन्हें एक 60-70,000 रुपये बचा लेता रहता। बड़े साहूकार में घर को बच्ची को 50,000 रुपये का वो मोबाइल लाख दिला, बच्चों को ख़राब कर रहे। उन्हें एक मोबाइल लेकर बैठ गई है थी, बच्चे एक मोबाइल ले लेकर बैठ गई है थी। क्या पढ़ते हैं, स्कूल क्या, नमाज क्या, कोई टेंशन नहीं। दिन भर मोबाइल के पीछे हमारी बच्चियां पड़ी हैं। पहले रिश्ते जोड़ते थे, पहले रिश्ते कैसे, ऐसे बड़े ब्याह, उनको बोल दी, उन्होंने इनको बोल दी, हमारा बच्चा है तुम्हारी बच्ची है, ऐसा अगर बोल को रिश्ते जोड़ते थे। आजकल रिश्ते कैसे जोड़ते हैं मालूम? फेसबुक पे एक दूसरे को मैसेज कर लेते हैं, वाह तुम्हारा फ़ोटो बड़ा अच्छा है, कहाँ वाले तुम्हें चिंता पर दी, मैं आको फला पिलेर का हंदे लो, तुम्हारा बायोडाटा भेजो, मेरा बायोडाटा भेज दो। ऐसा कर को फाइल ट्रांसफ़र कर ले को, फोटो ट्रांसफ़र कर ले को निकाह पढ़ा लेते हैं। माँ बाप के सिर के ऊपर आग पड़ते हैं। निकाह पढ़ाने के वास्ते, रिश्ता बात करने के वास्ते ये माँ बाप मजबूरी में वहाँ जाकर देखे क्या, लड़की की उम्र 30 साल, लड़का को अभी इंटरमीडिएट पढ़ लेता है। लड़का अभी इंटर का स्टूडेंट है, 15-16 साल उम्र है, और लड़की 30 साल की है। मैंने खुद ऐसे निकाह पढ़ाए हैं जिनका रिश्ता जोड़ने वाला फेसबुक है। मजबूरी है, नहीं पढ़ा है तो दोनों जहर पीले मर जाते, पुलिस स्टेशन तक चल जाती, क्या क्या की लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो जो औरतें सुन रही हैं, आप लोग सुन रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। जब तक बच्चा नौकरी के लायक नहीं हो जाता और लड़की जब तक उसकी शादी तय नहीं हो जाती, उस वक्त तक मोबाइल हरगिज नहीं देना, खेलने को से भी नहीं देना मोबाइल। इस मोबाइल से हमारी जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो गई। बच्चों का जहन खराब हो रहा है, सेहत खराब हो रही है, आँख खराब, दिलो दिमाग नापाक। बिल्कुल दूर रखना अपने बच्चों को, मकतब से जोड़ना, बच्चे को कलिमे सिखाना, नमाज सिखाना। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, आखिरी 2-4 बातें बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, जनाजा आता है, बाहर खड़े रहती, नमाज भी हो जाती, फ़र्ज़ नमाज, जनाजे के वास्ते लोग बाहर भी आ जाते हैं, सब भी लग जाती है, कौन तो आने वाला है तो आ जाओ भाई, घर को इंतज़ार भी हो जाता, इमाम साहब जनाजे की नमाज भी शुरू कर देते हैं। फिर भी गेट के बाहर कोने में 2-4 नौजवान रहती, उनको जाकर पूछो क्या बा अंदर आए ने, क्या बोलते, पेशाब पाक नहीं। क्या बोलते हैं नो, पेशाब पाक नहीं है। मुसलमान हो करके नापाक गलियों में घूम रहा है, उसे पेशाब पाक रहना भी नहीं मालूम, कैसे पाक होना कुछ नहीं मालूम, वज़ू के फ़राइज़ नहीं मालूम, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम। बाप मर करके जनाजे में आया हुआ है, माँ मर करके जनाजे में आई हुई है, उसकी मग़फ़िरत के लिए बेटा 4 लाइन की जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकता। वो बेटा कहलाने के लायक है क्या? बोलो,
پوری زندگی ماں باپ نے محنت کر کے تجھے بڑا کیا، تجھے شادی لائق بنایا، اپنی جائیداد تیرے نام کیا، آج وہ جنازے میں سوار ہے، تو ان کے لیے 4 لائن جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکتا، تجھے اتنا بھی نہیں آتا، سورہ یاسین پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو بیٹا کہلانے کے لائق ہے؟ ذرا سوچئے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اپنے بچوں کی فیوچر کو خراب نہ کریں، بچوں کو موٹیویٹ کریں۔ مرنے کے بعد یاد رکھیے گا، جب آپ قبر میں جائیں گے، مرنے کے بعد آپ کے بچوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا بچہ دنیا میں لائر تھا یا نہیں تھا، مرنے کے بعد آپ کے بیٹے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا بیٹا دنیا میں ڈاکٹر تھا یا نہیں تھا، مرنے کے بعد آپ کے بیٹے سے بیٹی سے یہ پوچھا جائے گا بتا تو دنیا میں مسلمان تھا یا نہیں، بتا تو دنیا میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، ان کی شریعت کو مانتا تھا یا نہیں، یہ بول۔ اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کس چیز کے قریب کر رہے ہیں اور کس سے دور کر رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے۔ اتنی محنت کے ساتھ مسجد کے ذمہ داروں نے، علماء نے، امام، مؤذن اور نوجوانوں نے سب نے مل کر کے یہ سالانہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا؟ ان بچوں نے جو پڑھا ہے آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر بطور سیمپل آپ کے سامنے دکھایا جائے، تاکہ آپ کے اندر اور ماؤں کے اندر شوق پیدا ہو، اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مسجد میں، مکتب میں بھیجیں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ اب آگے کیا آ رہا ہے بھائی؟ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان میں کرنے والے 2 امپارٹنٹ کام، نمبر 1 پورے مہینے کے روزے رکھنا، پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ نمبر 2 رات میں 20 رکعت تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا ایک اہم کام کرنا ہے ماہ رمضان میں، وہ کیا؟ قرآن شریف کی تلاوت کرنا، جتنا ہو سکے آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور مسجد میں صفائی کا خیال رکھیں، اور سحری اور افطاری میں اپنے غریب مسلمانوں کو مت بھولیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہے، غیر مسلم گھرانہ رہتا ہے، تمہارے گھر سے آکو کھجوراں کا پوٹلم مسلمان کے گھر میں جاتا، پپئی کا پلیٹ مسلمان کے گھر میں جاتا، بیچ میں آکو غیر مسلم کا گھر ہے، انہیں دیکھتی رہتی، پلیٹاں آکو وہاں سے ہاں کو ٹرانسفر ہوتے ہی، ہاں سے وہاں کو ٹرانسفر ہوتے ہی، میرے گھر میں کب بھی آتے نہیں نا، سوچتی ہے کہ نہیں سوچتی ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا، جس طرح آپ افطار میں کوئی سامان اپنے مسلمان گھر میں بھیجتے ہیں، اسی طرح افطار کا سامان غیر مسلم بھائی کے گھر میں بھی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ سب کی خدمت کرنا، سب کی عزت کرنا، ماہ رمضان میں تمام روزوں کا اہتمام، سحری افطاری میں دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا، اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ بولو، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ بعد میں سہیل حضرت سے، عرفان حضرت سے یہ دعا سیکھ لے ہو، پورے رمضان میں یہ دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے، اور سحری میں افطاری میں صفائی کا خیال رکھنا، مسجد میں 5 ٹائم نماز پڑھنے آنا، اور تراویح کی نماز مکمل 20 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ ہمارے نوجوان کیسا پڑھتے سو، پہلی رکعت میں یہاں وضو خانے میں بیٹھ کو ہے، پہلی رکعت میں امام صاحب پورا پردال کو رکوع میں جانے کے بعد سے اللہ اکبر بولتی نا، تب نوجوان پورے بھاگ لگ جا کے نیت باندھ لیتے، غلط طریقہ ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک پوری تراویح کی نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور ماہ رمضان میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ عورتیں کیا رمضان میں ہمارے مردانے بڑے خراب،
افطار میں آپ کو بلّا کا آئٹما ہونا، ان کو بھونڈے ہونا، گنجی ہونا، پپیا ہونا، فروٹا ہونا، جوس ہونا، چائے ہونا، مٹھی ہونا، سب ہونا، اگر کو ان کو کچن کے حوالے کر ڈال دی۔ ظہر میں عورت، ظہر میں آپ کی امی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی کچن میں گئے تو عشاء تک باہر آتی نہیں۔ ایسا کرے تو کیسا؟ کیا پورے سال تم نہ کبھی کھانے کو ملتا نہیں ہے؟ افطار میں مختصر پکوان بنوائے اور زیادہ وقت دعا میں لگائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزے دار کی زبان سے افطار کے وقت میں جو دعا نکلتی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ ڈیلی آپ کی ایک دعا قبول ہوگی، ڈیلی تو 30 روزے تو 30 دعائیں آپ کے قبول ہوں گی۔ سب لوگ افطار کے وقت میں دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، سحری کے وقت میں دعا کریں، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کریں، اور عورتیں پردے کا خیال کریں۔ اور رمضان میں خاص کر چوریاں زیادہ ہوتی، پورے مردانے مسجدہ میں چل جاتی، اور راتوں میں جاگتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز کے قریب نیند آنے لگتی ہے، دروازہ کھلا چھوڑ کر کے عورت سو جاتی ہے کہ شوہر نماز کو گیا ہے، وہ بعد میں آ کر کے دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ اسی وقت میں چوریاں زیادہ ہوتی، اس واسطے اپنے گھروں کی حفاظت کریں اور تالا وغیرہ لگا کر کے جائیں آیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ماہ رمضان میں ہمیں خوب سے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔